چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں مستقبل کی سیاست میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر آئے گا، کوئی بلاول بھٹو یا مریم نواز یا کوئی اور، یا ہمیں پھر بھی ابھی بھی اسی طرح سے ڈنڈے والی قوم سمجھ کے اسی طرح ہانکتے رہیں گے؟ لیڈر کسی کا آنا بڑا دشوار ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ مریم یا بلاول کی یا بھٹو خاندان یا شریف خاندان. میں سمجھتا ہوں شریف خاندان نے تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں بار، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر سے ہائی جمپ کرنی پڑتی ہے، وہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ماننا پڑے گا خان صاحب، آپ کو ماننا پڑے گا. میں ان کے سخت خلاف ہوں، پر آپ کو ماننا پڑے گا. میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا کہ 4 مرتبہ نواز شریف ملک کا وزیر اعظم ہوا ہے. یہ شہباز شریف کی بھی جو وزارت عظمیٰ ہے، دراصل یہ مستعار لی گئی ہے، یہ مرہون ہے نواز شریف کی، اور 4 مرتبہ وہ وزیر اعظم ہوا ہے. 5 مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا ہے، سب سے بڑے صوبے کا. اب اس میں کیا کرشمہ ہے مجھے نظر تو نہیں آتا، پر دولت بہت ہے، اور دولت کا استعمال اور انفلوئنس کا استعمال کرنا وہ بہت کرتے ہیں بڑی عقل کے ساتھ. تو یہ کیا کرشمہ ہے. اس سے ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں، وہ ساری ختم ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ کا اقدار کیا ہے؟ اقدار یہ ہے کہ اگر آپ جیل میں ہوں تو آپ جھوٹ سچ بول کے انکار کر کے کہ 10 سال کا معاہدہ نہیں کیا، اور معاہدہ کر کے آپ سعودی پیلس میں چلے جائیں، جیل سے، لانڈی جیل سے سیدھا سرور پیلس. دوسری دفعہ آپ گرفتار ہوں تو آپ جھوٹ سچ بول کے آپ چلے جائیں لندن، اور لندن میں جا کے آپ بیٹھ جائیں، اور نظر آتے ہوں آپ لوگوں کو انہی فلیٹس میں ہیں، انہی فلیٹس میں، پر آپ میں کوئی آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو. عمران خان صاحب بھی تحریک چلا رہے تھے، عوام کی مقبولیت بھی تھی، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے ایک پارٹی ان کے انڈر پریشر ہے، غداری کے بھی بات چل رہے ہیں، ان کو نااہل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، وہ ان مشکلات سے نکل جائیں گے یا پھر پھنس جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ تو پارٹی ایک دن ڈیزالو وہ دوسرے دن وہ نئے نام سے آ جاتی ہے. این اے پی تھی، وہ اے این پی ہو گئی، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا، وہی لوگ عوامی نیشنل پارٹی میں ایک آدھ کو چھوڑ کے عوامی نیشنل پارٹی میں آ گئے، اور وہ ایک آدھ بھی کام کرتے رہے سیاسیوں. پھر ہم نے خود پاکستان پیپلز پارلیمنٹیرینز جو چوتھی پی تھی، وہ ہم نے 2 گھنٹے میں رجسٹر کرائی تھی آخری دن. اور کیونکہ جو 3 پیز کی پارٹی تھی وہ اس لیے ڈی رجسٹر ہو گئی تھی کیونکہ بی بی شہید اس پارٹی کی چیئر پرسن تھی، اور اس وقت 2002 کے الیکشن کے وقت وہ ڈسکوالیفائڈ تھی کیونکہ ان کی کنوکشن تھی. وہ ملک قیوم نے جو کنوکشن کی تھی، جب ملک قیوم نے وہ آڈیو ٹیپس پہ اس کو اس نے وہ بجا لایا وہ اس احکامات پہ. تو
جہاں تک تعلق ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، تو ڈسکوالیفیکیشن والا یہ کیس ایسا نہیں لگتا، اور اگر لگتا ہے تو یہ تو پورے ٹرائل کے ذریعے جائے گا. یہ ٹرائل اس کا اب چونکہ ٹرائل اس کا ٹرائل فورم نہیں ہے، ای سی پی تو عدالت نہیں ہے، ای سی پی تو عدالت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک کمیشن ہے، تو وہ تو سزا دے ہی نہیں سکتی، وہ تو اس کو ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتی. عمران کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ان کو جانا پڑے گا بنیادی طور پہ ڈسٹرکٹ جج پہ، اور یہ اس طرف سے کیس آئے گا جس میں ایک فائنڈنگ آف فیکٹ ہوگی کہ وہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور یہ فائنڈنگ آف فیکٹ کا مطلب ہے کہ گواہ پیش ہوں گے. گواہوں کا پیش ہونے کا مطلب ہے کہ جرا ہوگی. جرا ہونے کا مقصد ہے کہ ٹائم لگے گا. بالکل. تو یہ اس طرح اتنی جلدی یہ بھی نہیں ہونے کو جا رہا. اور میرے خیال میں کوئی اتنی پرابلم اس وقت نہیں ہے ابھی عمران خان کو. لیکن صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف سپریم کورٹ سے نااہل ہو گئے تھے، اس طرح سے شاید حکومت سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے. کیا یہ راستہ ہے قانونی؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس اگر کی جائے، کوئی صدر کرے ریفرنس، تو یہ ریفرنس کا جواز نہیں بنتا. سپریم کورٹ میں یہ لوگوں نے کچھ دیکھی نہیں آئین، اور میرا خیال ہے نا عمران خان کی طرف سے بھی اس کو غور نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی اصل میں اختیار سماعت کیا ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ کا یہ اختیار سماعت ہے. میں عرض کروں کہ سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچے، فیڈرل گورنمنٹ کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو جماعت ہے اور اس کا جو لیڈر ہے، یہ they are acting against the sovereignty and integrity of Pakistan. Against the sovereignty and integrity of Pakistan. اب یہ واحد جواز ہے جس پہ وہ ایکشن لے سکتی ہے سپریم کورٹ. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ لاتے ہیں کہ سن 2002 میں ایڈ کر دیا تھا مشرف نے 2002 کے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس نے ایڈ کر دیا تھا جو اس کو ڈسکوالیفائی یا پارٹی جو ہے وہ اس میں وہ فارن فنڈیڈ ہو، فارن ایڈڈ پارٹی ہو. اگر فارن ایڈڈ پارٹی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتی. اور 2017 میں ایکٹ کے تحت ایڈ کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتی ہے. اب یہ نہ ٹیررسٹ گروپس والا اور نہ یہ والا فارن ایڈڈ، یہ سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئین نے ایک رائٹ دیا ہے، اس کا یہ فیلڈ آف رائٹ کہ آپ فریلی پارٹی بنا سکتے ہیں، پر صرف ایک آپ پہ شرط ہے، کنسرن ہے، آپ قوم کی ملک کی حاکمیت اور انٹیگریٹی وطنیت پہ کے خلاف نہیں کام کریں گے. اب یہ 202 کا لا کہتا ہے آپ یہ بھی نہیں کریں گے، 217 کا لا کہتا ہے آپ یہ بھی نہیں کریں گے. اب یہ آئین سے آئینی حقوق میں کمتری کر رہے ہیں. یہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا. صرف ایک پوائنٹ ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کیا یہ پارٹی
کیا یہ پارٹی ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی تھی؟ اس کے تحت یہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کا آتا یہ پورا ہے، اس سے PTI کو بھی تھوڑا فائدہ ہوگا قانونی. ملک کے خلاف کام نہیں کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. چودھری صاحب دوسرا یہ کہ اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، مختصراً ایک آخری میرا سوال ہے آپ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کا حل اگر الیکشن کی طرف جایا جائے تو اس سے ہم نکل سکتے ہیں، ایک مستحکم حکومت آ جائے اگر، تو یہ اب لگتا ہے آپ کو کہ انتخابات ہی واحد حل ہے موجودہ بحران کا؟ انتخابات ایک حل تو ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے PDM کو بھی انتخابات میں ہی فائدہ ہو سکتا ہے. عمران خان تو سمجھتے ہیں ان کو انتخابات میں فائدہ ہو سکتا ہے، پر عمران خان کو شاید ارلی انتخابات میں نقصان ہو اور PDM ہی کو فائدہ ہو ارلی انتخابات میں، میرے خیال میں.